نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، عورت خدا کا حق اس وقت تک ادا کرنے والی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ دو چیزیں ہیں دنیا میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے حقوق یہ ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے فرائض واجبات، اس کے احکامات کی پابندی کی جائے اور اس کی یاد میں رہے، اسی پر بھروسہ کرے، اس کی بندگی و عبادت کرے، اسی سے مانگے، اسی سے امید رکھے۔ کائنات میں کسی سے امید نہ ہو، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، نہ نقصان کر سکتا ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے، نہ عزت دے سکتا ہے، نہ ذلت دے سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے، نہ زندگی دے سکتا ہے، نہ کمی کر سکتا ہے، نہ زیادتی کر سکتا ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ اور بندوں کے حقوق کیا ہے؟ بندوں کے حقوق کا مطلب یہ ہے جو اس کی ذمہ داری ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مالک ہو یا ملازم ہو، جو ذمہ داری ہو اسے ادا کرے، جو اس سے بڑا ہو اس کا اکرام کرے، ادب کرے، اس کے ماتحت ہو اس کی خدمت و اطاعت، اس کی فرمان برداری۔ چنانچہ نکاح کے بعد والدین کی بجائے شوہر کا حق وابستہ ہو جاتا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ خدا کے بعد شوہر کی خوشی اور اس کی اطاعت عورت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ بندہ محتاج ہوتا ہے، اسے ادائے حق کی ضرورت ہوتی ہے، اور شادی اس مقصد کے پیش نظر بھی ہوتی ہے، اسی لیے تاکید کی گئی کہ جس نے شوہر کا حق ادا نہ کیا اس نے اللہ کا حق ادا، جس نے شوہر کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کیا ہم نے یہ تربیت کی؟ کیا ہماری بہنوں کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے بھائیوں نے یہ تربیت کی، اصلاح کی، اچھائی پھیلائی، بھلائی پھیلائی؟ نہیں پھیلائی، نہیں پتہ، بولے بھالے لوگ ہیں ہم لوگ، ہم سب چیزوں سے واقف ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی فرمانبرداری سے واقف نہیں، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کی برکت سے واقف نہیں، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کے ساتھ وابستہ جو کامیابی ہے، جو عزت ہے، جو سعادت ہے، اس سے واقف نہیں ہے۔ آئیے طے کر لیجیے، آج کے بعد اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں آ جائیں، نافرمانی سے بچ جائیں، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کی وجہ سے اللہ کی نسلوں میں برکت ڈال دے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ آپ کی نسلوں میں نحوست ڈال دے گا۔ تو برکت چاہیے تو فرمانبرداری کی طرف آ جائے، اور نحوست چاہیے تو نافرمانی کرتے رہیے، نقصان اپنا ہے۔ فہدیناہ النجدین، فہدیناہ النجدین، دونوں راستے اللہ نے دکھا دیے۔ اللہ گلے میں پٹا ڈال کر، رسی ڈال کر فرمانبرداری پر نہیں کھڑا کرتا، توفیق دے دیتا ہے۔ توفیق یہی کہ بندے دل میں ہو یہ کام کرنا چاہیے، اچھائی کا، نیکی کا، بھلائی کا، خیر خواہی کا، عبادت کا، فرائض کا، واجبات کا، سنتوں کا کرنا چاہیے، یہی توفیق ہے۔ اللہ رسی ڈال کر نہیں کرواتا۔ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، کہ جو ایمان لائے یعنی شکر گزار بندہ بنے یا نہ شکری کرے، اور شکر گزار ہوگا تو اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نواز دیں گے، نہ شکر ہوگا تو اللہ دنیا اور آخرت کے عذابوں میں ڈال دیں گے۔ تو آئیے طے کر لیجیے، ہم یہ روزانہ کی تحریک چل رہی ہے، مقصد اصلاح ہے، تربیت ہے، بہتری ہے، اچھائی ہے معاشرے کی، انفرادی اجتماعی زندگی بہتر بنانا ہے۔ آئیے اس میں حصہ ڈالیے، مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام میں حصہ ڈالیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے۔ روزانہ کے اعتبار سے واٹس ایپ کے علاوہ فیس بک اور یوٹیوب بھی ہے، اس میں پیر مفتی اختر حسین کے نام سے خالص اصلاح مقصود ہے، خالص تربیت مقصود ہے، معاشرے کی بھلائی مقصود ہے۔ آئیے ہم قدم بڑھائیں۔